آگے آئیں، ڈوبتے لوگوں کو بچائیں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی دنیا سے مدد کی اپیل۔ دفتر خارجہ میں بڑی تقریب، عالمی ادارے کے سربراہ کی $160 ملین دینے کی درخواست۔ عالمی برادری سیلاب زدگان کا ہاتھ تھامے، انطونیو گتریس کا پیغام۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا ہنگامی دورہ پاکستان کا فیصلہ، 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ انطونیو گتریس سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیں گے، بے گھر ہونے والوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ ہمارا فوکس تو ریلیف اور ریسکیو پہ ہے۔ اس وقت آپ کا مین پرائیورٹی از ریسکیو اینڈ ریلیف، اور پھر ضرور ٹریننگ، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کے فیز پہ بھی ہم آئیں گے۔ رواں برس ہونے والی بارشیں غیر معمولی، 72 اضلاع میں سیلابی صورتحال کا سامنا، 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستان آفت سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، عالمی برادری مدد کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ Flood situation is probably the worst in the history of Pakistan. Millions of people have been displaced. People are shelterless. They need food, medical treatment. Every penny will be spent in a very transparent fashion. Every penny will reach the needy. No political influence will work. That's my commitment. That's our commitment. سیلاب سے بڑی تباہی کا سامنا، فصلیں برباد ہو گئیں، معیشت پر بھی اثرات پڑیں گے۔ حکومت متاثرین کی بحالی کے لیے کوشاں، فوج اور دیگر ادارے بھی شانہ بشانہ ہیں۔ ہنگامی بنیادوں پر خیموں اور خوراک کی فراہمی جاری، تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ امداد کی ایک پائی شفافیت سے خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم کی بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ عالمی برادری سے اظہار تشکر، شہباز شریف سے UAE کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے۔ انہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے، کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے، ایک تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ سیلاب سے بہت زیادہ نقصانات کا سامنا، مکمل جائزہ و بحالی میں وقت لگے گا۔ ضلعی انتظامیہ اور حکومت سے مل کر سروے کریں گے۔ 2010 میں بھی ایسی ہی تباہی ہوئی تھی، دوبارہ انہی مقامات پر تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا متاثرین کو پری فیب گھروں کی فراہمی کا عزم۔ راشن کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا، ٹینٹج کا پرابلم ہے، بیکاز ٹینٹج ملک میں اتنا اویلیبل نہیں تھا۔ ہم باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کے اپنے سٹور سے بھی ہم دے رہے ہیں۔ ٹینٹج میں تھوڑا، کیونکہ سندھ میں زیادہ پرابلم ہے، ادھر اتنا پرابلم نہیں ہے۔ سندھ میں زیادہ پرابلم ہے اور بلوچستان میں ہے، وہاں ٹینٹج کی ضرورت ہے اور باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن تو ہم جلدی مکمل کر لیں گے، لیکن ریہیبلیٹیشن میں جس طرح آپ کو یاد ہے، آپ کو ایک آیا تھا، الحمدللہ اتنا بڑا تو یہ ثانیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پہ سندھ میں ہمیں لوگوں کو گھر بنا کے، اور بلوچستان میں گھر بنا کے دینے پڑیں گے، ادھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے، اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا، جب چیلنجز ہوتے ہیں تو اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ حکومت پلان کر رہی ہے، کیونکہ کل میں کانفرنس میں تھا، ہم انشاءاللہ پکے گھر بنا کے دیں گے، پری فیب گھر بنا کے دیں گے، جن کی عمر بہت ہوتی ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے امداد کی اپیل پر بہت اچھا رسپانس ملا۔ دوست ممالک نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ فوری طور پر راشن کا نہیں، خیموں کا مسئلہ ہے، بیرون ملک سے ٹینٹ منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کلام روڈ 6 سے 7 روز میں کھلنے کے لیے پر امید۔ مصیبت پہ گھرے ہم وطنوں کی داد رسی، سپاہ سالار سرگرم۔ آرمی چیف کا سماعت میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، نقصانات کا جائزہ، ریسکیو کیے گئے افراد سے بھی ملاقات۔ ملک تباہی سے 2-4 ڈوبتے لوگ ہیلی کاپٹر کے لیے ترس رہے تھے، وہی ہیلی کاپٹر عمران خان کے جلسوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ بدترین صورتحال میں بھی جلسہ کھیلنے کا سلسلہ جاری، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔
वज़ीर ख़ारिजा की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। $10 अरब से ज़्यादा दरकार होगा बहाली के लिए, और जो नुकसान हुआ है वो मुख्तलिफ शोबों में उसको पूरा करने के लिए एक हमें बड़ी सरमाया दरकार होगा, जिसे हम इब्तदा में अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जिस हद तक उस पर हम अमल कर सकें। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बड़ा सरमाया दरकार। मुल्की मायशत पर $10 अरब का इजाफी बोझ पड़ चुका। सूरत हाल बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुकाबला करना होगा। कोशिश है अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद करें। मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर बहाली के अमल में हिस्सा लें। एहसन इकबाल की अपील। तहरीक इंसाफ पर मनफी किरदार अदा करने का इल्ज़ाम। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतासरा इलाकों में क़यामत का मंजर। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 36 अमवात। मजमूई तादाद 1162 तक पहुँच गई। 10,57,000 मकानात को नुकसान। 7,35,000 मवेशी भी मारे गए। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी। घर घर अलमनाक कहानी। सारा बलूचिस्तान ज़ेरे आब। सूबे भर में 254 अमवात। किला सैफुल्ला, जोब, बोलान, दुकी, खुजदार, सिब्बी और कोहलू में हर्ची सबा। मस्तूंग और हरनाई भी शदीद मुतासर। सड़कें खंडर बन गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मुतासरीन को इमदाद का इंतज़ार। बचे ना घर, सड़कें भी खंडर। सिंध में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हलाकतों की तादाद 405 तक पहुँच गई। 160 बच्चे भी शामिल। 65,19,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। रेलवे ट्रैक बंद। सूबे में ग़िज़ाई बहरान का खदशा। मुल्क भर में सैलाब से फसलों को नुकसान। सूबों से इब्तदाई रिपोर्ट तलब। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने तखमीना लगाने के लिए मुरासला जारी कर दिया। भारत समेत हमसाया ममालिक से सब्जियां दरामद करने की तजवीज़। टमाटर और प्याज की दरामद पर लेवीज़ और ड्यूटीज़ में छूट पर भी गौर। इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर से ही बात करूँगा, जो मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से बात की है, मैंने दीगर और वज़राओं से बात की है। हम एक कंसेंसस इवॉल्व कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी वालों से बात करेंगे। इस तरह नहीं मतलब कि एक आध दिन मालूम करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने कहा है कि इसको आप खोल दें, हम वहाँ से लेकर आना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल भारत के साथ तिजारत के हामी। पड़ोसी मुल्क से टमाटर और प्याज की दरामदगी की हिमायत। मामले पर गौर जारी। वज़ीर आज़म से बात करूँगा। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब महंगाई कम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की यकीन दहानी। बेघरी का दुख झेलते सैलाब ज़दगान की मदद। आलमी बरादरी पेश तुर्किया से 7, UAE से 3 और चीन से 2 खुसूसी तैयारों की पाकिस्तान आमद। इमदादी सामान में खाने पीने, कपड़े, टेंट और दीगर अशिया शामिल। इन्होंने रात तो फॉरेन फंडिंग देख ही ली होगी, जो 5-5.5 अरब रुपया आ गया 3 घंटे के अंदर। ये 2 पार्टीज जब आई, इनकी दौलत ऊपर चली गई, मुल्क के कर्जे भी बढ़ गए और मुल्क के अंदर कभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। आज चाइना का सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, वो 15-20 साल के प्लान्स बनाए हुए हैं। हुकूमत ने टेलीथॉन में हमारी फंडिंग देख ली होगी। दोनों पार्टीज ने अपने अदवार में कर्जे बढ़ाए, प्लानिंग नहीं की, डैम बनाने का सोचा भी नहीं। सैलाब के बाद महंगाई में इजाफा होगा। इमरान खान। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए 10, सिंध के लिए 15 अरब रुपए के फंड का ऐलान किया। सैलाब से शदीद मुतासर खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें अपना हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला महमूद खान की ललकार।
توہین عدالت پر شو کاز نوٹس، عمران خان کا معافی مانگنے سے انکار، خاتون جج کے حوالے سے اپنے الفاظ واپس لینے پر تیار، عدالت سے تقریب کے سیاق و سباق کے جائزہ لینے کی استدعا، پی ٹی آئی چیئرمین کا عدالتی بینچ پر بھی اعتراض۔ بغاوت پر رخصانی کا الزام، شہباز گل کی ضمانت کی درخواست مسترد، اسلام آباد کی سیشن عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی رہنما کے خلاف تھانہ کو حصار میں مقدمہ درج ہے۔ سابق سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف انتقال کر گئے۔ 91 سالہ گورباچوف طویل عرصے سے علیل تھے، 1985 سے 1991 تک سوویت یونین پر حکمرانی کی۔